بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کوکب نورانی صاحب سے وہ بول ٹی وی پر سوال ہوا، انہوں نے کہا جی آپ جاہل ہیں، انہوں نے کہا جی نہیں میں عالم، لیکن اس درجے کا میں عالم اپنے آپ کو نہیں مانتا، میں تقلید کرتا ہوں۔ تو آپ تقلید تو نہیں کرتے، آپ تو یہ دعوی اجتہاد کرتے ہیں، تو پھر آپ کے پاس یہ علوم اگر ٹیسٹ کیے جائیں جی آپ بتا سکتے ہاں ہیں؟ جی میں بتاتا ہوں۔ میں الحمدللہ میرے پاس کئی علوم ایسے ہیں کہ جن کی آپ تقلید کر رہے ہیں وہ علوم ان کے پاس بھی نہیں تھے، کئی علوم ایسے بھی ہیں میرے پاس الحمدللہ۔ قرآن حکیم کی جو آیات سائنس کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں وہ الحمدللہ ہمیں سائنس جو ہے وہ امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام مالک، امام حنیفہ سے زیادہ ہی آتی ہے الحمدللہ۔ یہ دعوے نہ آپ کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین میں تھوڑا سا اپنے بارے میں آج بتانا چاہوں گا کہ آپ لوگوں کی دعا سے میں کیمیکل انجینئر ہوں، اور آپ یہ کسی سے پوچھ سکتے ہیں کہ کیمیکل انجینئرنگ جو ہوتی ہے یہ دنیا میں سب سے مشکل ڈپارٹمنٹ ہے جو ہے انجینئرنگ کے جو وہ دنیا میں انجینئرنگ کی دنیا میں سب سے مشکل ڈپارٹمنٹ ہے۔ آپ محمد علی مرزا جو کہ کہتے ہیں انجینئر خود کو کہتے ہیں، مجھے یہ بھی نہیں معلوم کہ انہوں نے انجینئرنگ کس کیٹیگری میں کی ہے، ادروائز آپ نے ان کو سنا ہوگا کہ آپ نے محمد علی مرزا صاحب کو سنا ہوگا کہ وہ کیسے تنگ نظری اور جہالت پر مبنی باتیں کرتے ہیں۔ میں بھی الحمدللہ انجینئر ہوں اور میں اسلامی جو ہے نا یہ کام بھی کر رہا ہوں، میرا شوق ہے۔ تو اس کا مطلب ہرگز نہیں ہے کہ میں کل کو اٹھ کے کہنا شروع کر دوں جی میں فلاں محدث سے زیادہ علم رکھتا ہوں، میں امام بخاری سے زیادہ علم رکھتا ہوں، میں امام مسلم سے زیادہ علم رکھتا ہوں، میں نعیم الدین مراد آبادی سے زیادہ علم رکھتا ہوں، میں جناب والا کسی سے بھی اٹھ کے میں کہوں جی میں ان سے بڑا علم رکھتا ہوں، تو میں یا یہ جہالت کی نشانی ہوتی ہے یا تعصب کی نشانی ہوتی ہے۔ کوئی اہل علم جو شخص ہوگا عالم شخص ایسی گفتگو کبھی نہیں کر سکتا۔ آپ سن رہے تھے کہ آپ جو ہے حضرت صاحب کا کہنا یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں جی میرا علم ابو حنیفہ امام اعظم رحم اللہ سے زیادہ ہے اور امام مالک سے زیادہ ہے، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل سے زیادہ ہے۔ تو میں کہوں گا یہ یا تو تعصب پر مبنی ہے یا جہالت پر مبنی ہے۔ جہاں تک سائنس کی بات ہے تو اب میں جو ہے کیا دعویٰ کروں گی، نعوذ باللہ من ذالک، یہ بات یہاں ٹھہرتی ہی نہیں ہے۔ اگر مرزا صاحب نے فقط، حالانکہ میرا اس پہ ایک ٹاپک میں نے علم غیب کی موضوع میں بتایا تھا کہ جو جہاز بنایا گیا نا جہاز، اس کے متعلق میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے بتا دیا تھا۔ میں نے آپ کو مسند بزار سے کئی روایات پیش کی تھی کہ جو ایک پرندہ جو ہوا میں پر کو پھیلائے ہوئے پروں کو ہلائے بغیر اڑتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو حضور سے پوچھا گیا تھا، حضور نے بتایا فرمایا کہ اے میرے پیارے صحابہ آپ اس کی حیرانگی پہ حیران ہو رہے ہو، قیامت کے نزدیک کچھ لوگ ایسی مشینیں بنا لیں گے جو اس طرح پرندوں کی طرح اڑیں گی۔ تو اس پر کئی روایات میں نے پہلے پیش کی۔ تو جو سائنس ہے وہ اسلام کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، صرف ان کو نام اور دے دیے گئے ہیں۔ ان کو جو انگریز وضع کرتے ہیں نا کسی چیز کو، تو جب علوم کو وضع کیا جاتا ہے تو اس کو علوم کو اس کے وضع کرنے والا ایک نام دیتا ہے۔ جیسا کہ اب نیوٹن کا لا موشن پڑھتے ہیں، تو جو ہم یہ فزکس میں پڑھتے ہیں اس کے اندر اس کو نیوٹن لا ہم کیوں کہتے ہیں، اس کو ہم نیوٹن لا کہتے ہیں، وہ کیوں اس لا کو نیوٹن لا ہم کیوں کہتے ہیں؟ حالانکہ توازن کے بارے میں قرآن کریم میں کئی ایسی جو ہے آیات موجود ہیں۔ تو کیا ان آیات کریمہ کا جو علم ہے ہم اس لا موشن کے ساتھ جوڑ سکتے ہیں؟ نا بالکل جوڑ سکتے ہیں، لیکن جب جوڑ سکتے ہیں لیکن ہم ان آیات کو کیا ہم لا موشن یا نیوٹن کا قانون کہیں گے؟ نہیں، اس لیے کیونکہ یہ قانون کو وضع کیا ہے نیوٹن نے اور اسے اپنے نام پہ وضع کر دیا۔ لہذا جو کوئی بھی سائنٹیفک اپنی تحقیق کو سامنے لاتا ہے تو وہ اپنے نام سے وضع کرتا ہے۔ اسی طرح اسلامک ریسرچ میں جتنی بھی جو ہے سائنسی ریسرچ پہلے مسلمانوں نے کی ہے اس کو انہوں نے نام اسلامی دیے۔ کئی ایسی چیزیں ہیں جس کو اسلام میں جو ہے نا وہ اہل ایمان مانتے آئے ہیں۔ اور پھر یہ بات اگر مرزا صاحب اپنی یونیورسٹی کو دیکھ کر کہ ہم نے بڑی بڑی یونیورسٹیز میں پڑھا ہے جناب، یہ یونیورسٹی جب ہم احمد بن حنبل کے دور میں نہیں تھی، یہ جناب پنجاب یونیورسٹی جس سے ہم نے یہ ڈگری حاصل کی ہے، یہ ڈگری تو جناب امام مالک کے دور میں نہیں تھی، اس لیے ہم ان سے افضل ہو گئے۔ اور جاہلیت کی انتہا ہے، جاہل انسان آپ کیا کہیں گے؟ صحابہ کرام کے دور میں تو یہ نہیں تھی۔ پھر جو آیات کریمہ کو صحابہ کرام جن کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ اگر قرآن کے حقیقی معنی سمجھنا ہو
تو عبداللہ ابن عباس کے برگاہ میں چلے جاؤ یا عبداللہ ابن مسعود کی برگاہ میں چلے جاؤ، تو کیا تم کہو گے کہ عبداللہ ابن مسعود سے زیادہ قرآن کی آیات کا علم میں رکھتا ہوں؟ کہ ان کے دور میں یونیورسٹیز نہیں تھی، میں نے سائنس بہت پڑھ لی ہے. جہالت کی انتہا ہے یہ تو. اور نعوذ باللہ من ذالک، کل کو کھڑا ہو کے کہے جناب ہم تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ علم رکھتے ہیں، انہوں نے تو سائنس کا علم پڑھا نہیں تھا، ہم نے سائنس کا علم پڑھا ہے. کچھ جاہل کھڑا ہو سکتا ہے نا ان جیسا، اور کل کو ان کا یہ ہو سکتا ہے کل کو یہ دعویٰ کر بیٹھے، اور ان کے دعوے سے یہ بات واضح ظاہر ہو رہی ہے کہ جیسے یہ کہہ رہے ہیں امام ابو اعظم حنیفہ نے سائنس کا علم نہیں پڑھا تھا، تو وہ علم تو حضور نے بھی نہیں پڑھا تھا، تو کیا وہ حضور پر ہم کچھ تنقید اٹھائیں گے؟ نہیں. حالانکہ وہ علم تو تھا، لیکن اس علم کی تحقیق جو تھی، اس علم کو جو وضع کرنا تھا اس طریقے سے نہیں تھا. وہ علم اس دور میں موجود تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی احادیث سے حضور نے بتا دیا یہ سورج آج ساری زندگی سائنس کہتی آئی ہے کہ سورج ساکن ہے. میرے نبی نے فرمایا نہیں، یہ سورج اپنی محور کی گرد گردش کر رہا ہے. تو آج سائنس نے جو سنز موشن کے متعلق آج سائنس وضع کی ہے، تھیوری وضع کی ہے. آپ ڈاکٹر جے منسن کو پڑھیں، اب ڈاکٹر جے منسن نے پوری سنز پہ کتاب لکھی ہے، سنز ڈیز پر کتاب لکھی ہے. تو کیا لاوز آف جو سنز کے بارے میں آج کتاب لکھی گئی ہے، آپ کوئی جے لوگ گئے جناب یہ علم اسلام میں نہیں، یہ سائنسدانوں نے آج اس نام کو نیا متعارف کروایا ہے. حالانکہ میرے نبی نے فرمایا نہیں، آج جن تک سائنس کہتی آئی کہ جو سورج ہے وہ ساکن ہے، میرے نبی نے فرمایا نہیں، سورج اپنی محور کی گرد گردش کر رہا ہے. اور آج جن تک سائنس یہ نہیں مانتی تھی، آج ڈاکٹر جے منسن نے پوری کتاب لکھ دی اور اس نے کہا کہ جناب یہ سورج بھی گردش کر رہا ہے. تو کوئی جہل کہے گا جناب یہ اب وضع، اور جو چیزیں آج ہم میں وضع ہوئی ہیں نا یہ اہل اسلام پہلے کر چکی ہیں، لیکن اہل اسلام کا اپنا طریقہ کار ہے. اپنے دور میں جب جو چیز واضح ہوتی ہے، اب جو شمس کمر پر چاند پر جانے کا جو واقعہ ہے قرآن کریم میں موجود ہے، انشاءاللہ پھر ہم بات کریں گے. واضح جو ہے نا، واضح یہ لفظ موجود ہے کہ جب وہ انسان جب وہ چاند پر پہنچا، ٹھیک ہے، تو ان آیات کریمہ کا مفہوم اس دور میں اگر جو ہے نا صحابہ کرام بیان کرتے تو کسی کو سمجھ بھی نہ آتا، کیونکہ لوگوں کو اس طرح کی فہم نہیں تھی. لہٰذا وہ اس دور میں ایک نئے علم کے طور پر جو ہے نا سامنے آیا، لیکن قرآن کریم میں موجود ہے. تو دعا ہے رب تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں سے بچائے. یقین جانیے کہ یہ بہت بڑی جہالت ہے. یہ جہالت ہے کہ کوئی کہے ایسے کہ امام ابو حنیفہ سے میں زیادہ علم رکھتا ہوں. اللہ اکبر. حالانکہ حضور نے فرمایا بخاری شریف کے اندر 6429 نمبر حدیث کہ خیر الناس قرنی، میرا زمانہ لوگوں میں سب سے بہتر زمانہ ہے، ثم الذین یلونہم، اور میرے بعد والوں کا زمانہ، پھر ثم الذین یلونہم، پھر ان کے بعد والوں کا زمانہ. تو سب سے بہتر زمانہ تو حضور کا ہے، اور اس کے بعد صحابہ کا اور تابعین کا ہے، اور بعض علماء کہتے ہیں تبع تابعین بھی اس میں شامل ہے. تو ان کا زمانہ بہتر ہے. اور مرزا صاحب کہتے ہیں جناب جو کچھ میں جانتا ہوں وہ تو وہ نہیں جانتے تھے. اللہ اکبر. تو سامعین زید شاہ جن کے مصروف مرزا صاحب کہتے ہیں میرا استاد کوئی نہیں ہے، اور اللہ اکبر مرزا صاحب جو جن کا استاد کوئی نہیں ہے، جنہوں نے کسی مدرسے سے الف ب ت نہیں پڑھی، جنہوں نے انگریزی کتابیں پڑھ کر سائنس پڑھ کر وہ اسلام بیان کر رہی ہیں. تو جنہوں نے اپنے اساتذہ کرام سے، میں نے سائنس پڑھی ہے لیکن میں نے سائنس بھی اساتذہ کرام سے پڑھی ہے، اور یہ سربراہ اور علوم دین بھی میں نے اساتذہ کرام سے پڑھا ہے. لہذا جو حضرات یہ کہہ رہے ہیں کہ مرزا صاحب نے کئی کلپ میں کہا ہے کہ ان کے استاد نہیں ہے، تو جن کے استاد نہیں ہے اور وہ کہتا ہے جناب کہ میں علم جو ہے نا امام مالک سے رکھتا ہوں، اور وہ لوگ امام مالک کے استاد صحابہ کرام اور امام ابو حنیفہ کے جو استاد صحابہ کرام اور ان کے تابعین جو ہیں ان کے استاد، تو تابعین اور جن کے بڑے بڑے محدث ان کے استاد ہوں اور ان کے بارے میں مرزا کہے جی ان سے زیادہ میں علم رکھتا ہوں، یہ جہالت یا تعصب کی نشانی نہیں تو اور کیا ہے. اللہ اکبر. اور بخاری شریف کے اندر ابو ہریرہ سے روایت ہے 4898، ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ جب یہ سورۃ جمعہ کی آیت نازل ہوئی کہ وآخرین منہم لما یلحقوا بہم،
یہ آیت نازل ہوئی تو میں نے پوچھا یا رسول اللہ وآخرین منہم سے مراد کون لوگ ہیں؟ ابو ہریرہ فرماتے ہیں بخاری شریف، تو حضور خاموش رہے، پھر پوچھا حضور پھر خاموش رہے، جب تیسری بار پوچھا تو حضور نے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور فرمایا اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو سلمان فارسی کی نسل میں ہوں گے، اور فرمایا کہ وہ سلمان فارسی سے ہوں گے، اور اگر ایمان سوریہ کی طرف چلا گیا تو وہ سوریہ سے ایمان کو تلاش کر کے لائیں گے اور اللہ اکبر ایمان کو سمیٹ کر کے لائیں گے، یہ وہ لوگ ہوں گے۔ تو اب فرمایا اس سے مراد کون ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ جو ہے وہ حضرت سلمان فارسی کی اولاد میں سے ہیں، لہذا وہ سوریہ کی طرف جو لوگ ایمان کو لے کے آئیں گے اس سے مراد کون ہے؟ اس حدیث سے مراد محققین کہتے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ ہیں، جن امام اعظم ابو حنیفہ کی بشارتیں حضور نے اپنی حدیث میں دی ہیں۔ اس کے متعلق محمد علی مرزا کہتا ہے جناب میرا جو علم ہے وہ تو امام اعظم ابو حنیفہ سے زیادہ ہے، اور نواب صدیق حسن خان بھوپالوی النواب اپنی کتاب کے اندر کہتا ہے کہ اس جو ہے نا اس حدیث کا مساق امام اعظم ابو حنیفہ ہے۔ اس حدیث سے مراد کون ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ ہے رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ لہذا یہ اتیاس لباس صفحہ 224 پر نواب صدیق حسن خان بھوپالوی جو اہل حدیث کا امام ہے اس نے کہا کہ اس حدیث میں اشارہ جو ہے وہ امام اعظم ابو حنیفہ کی طرف ہے۔ لہذا میں کہتا ہوں کہ جن کے استاذ جو ہے نا وہ صحابہ کرام اور تابعین ہوں، امام مالک کے متعلق کہا اس نے، امام مالک کی چین گولڈن چین ہے، امام مالک کی جو روایت ہوتی ہے اس کو گولڈن چین کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ کیوں؟ امام مالک روایت کرتے ہیں نافع سے، اور نافع روایت کرتے ہیں عبداللہ بن عمر سے، اور عبداللہ بن عمر ڈائریکٹ حضور سے روایت کرتے ہیں، دو واسطوں سے ڈائریکٹ حضور سے روایت کرتے ہیں امام مالک۔ تو امام مالک جو جن کے استاد صحابہ اور تابعی ہیں تو وہ امام مالک سے زیادہ علم ہونے کا دعویٰ کرتا ہے۔ جائر ہے یا تو یا تعصب کا نشانی ہے۔ دعائے اللہ تعالیٰ میں جو ہے نا ایسی جو ہے حماقت سے محفوظ رکھے اور ایسے ہم جو ہے نا احمق لوگوں سے محفوظ رکھے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔